بسم الله الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا، خلافت اسلامیہ پر ایک عظیم حادثہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں پر بہت سارے فتنے پڑی۔ ان میں منافقین کی سازشیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا شامل ہے۔ مسلمانوں کی آپس میں تلوار چلتی ہے اور مسلمان بھی وہ جو خیر الناس بعد الانبیاء ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب شروع ہوئی تو خلافت راشدہ کا رنگ ختم ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کے بارے میں خلافت کی وصیت کر دیں، تاکہ خلافت اسلامی اب پارا پارا نہ ہو اور مسلمانوں میں تلوار کشی نہ ہو۔ اور یہ مشورہ حالات کے تقاضے کے مطابق تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اب کے بیٹے یزید کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے چند مسلمان آتے ہیں تھا بھیجے جاتے ہیں کہ وہ جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ یزید سے بہتر کوئی حکومت چلانے والا نہیں ہے، اس لیے اس سے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شروع میں اس میں تأمل ہوتا ہے، البتہ مشورے کے بعد اس کا نام ہی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا، خلافت اسلامیہ پر یزید کی بیعت کا حادثہ۔ شام اور عراق میں پتہ نہیں کس طرح لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یزید کی بیعت لوگوں نے کر لی ہے۔ یہ سلسلہ حجاز کی طرف چلا۔ مدینہ میں مروان حکمران تھا، اس نے اعلان کیا کہ حضرت معاویہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی سنت کے مطابق چاہتے ہیں کہ ان کے بعد یزید کی بیعت کر لی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی سنت نہیں ہے، یہ کہ انہوں نے خلافت اپنے بیٹوں میں نہیں چھوڑی، اور اہل حجاز کی نظریں بھی اہل بیت پر لگی ہوئی تھی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر اور حضرت عبداللہ بن عباس کی ری کے منتظر تھے۔ ان حضرات کے سامنے سب سے پہلے تو سنت کے اصول تھے کہ خلافت جو ہے یہ خلافت نبوت ہے، اس لیے اس میں وراثت کا کوئی کام نہیں، اور یزید کے حالات بھی ان حضرات کے سامنے تھے، اس لیے وہ اس پر راضی نہیں تھے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے یہ حضرات اس فیصلے کے خلاف رہے اور اس وجہ سے قتل و غارت گری کے واقعات پیش آئے۔ سادات اہل حجاز کا یزید کی بیعت سے انکار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک یہ معاملہ یہاں تک کہ رہا، اور اہل شام اور اہل عراق میں سے کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت بھی کر لی۔ ان کو دیکھتے ہوئے مکہ مدینہ میں بھی عام مسلمانوں نے فتنے سے بچنے کے لیے یزید کی بیعت کر لی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی اور اسی پر ڈٹے رہے اور حق بات پر کھڑے رہے کہ یزید اس بات کے لائق نہیں کہ اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے۔ اسی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ واقعہ کربلا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید خلافت پر بیٹھا تو اس نے ولید کو خط لکھا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ میں عامل تھا حضرت حسین اور دوسرے صحابہ کو بیعت پر آمادہ کرے۔ ولید نے اس سے پہلے جو عامل تھا مروان، ان کو بلایا اور اسے اس بات کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ اس نے کہا بھی ہے تمہارے رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر پھیلی نہیں ہے، اس لیے ان کو اس بہانے بلا کر قتل کروا دو۔ جب ان کا صدا نارات کے پاس پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین نے اس بات کو سمجھ لیا اور آپس میں مشورہ کیا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کے ساتھ ولید کی دربار میں چلے گئے، کہاں ہو لیکن ہم معاویہ کے انتقال کی خبر سنائی اور بیعت کرنے کی بات کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ مدینہ سے مکہ روانگی۔ سارے حالات میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی جعفر کو لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے حضرت حسین کا پیچھا شروع کیا تو حضرت حسین بھی اپنی اولاد اور گھر والوں کو لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔ یزید نے ولید کو سستی کی وجہ سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ حجاز کا امیر عمرو بن سعید اشدق کو بنایا، اور پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر بن زبیر کو بنایا۔ جانتا تھا کہ عمر بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان شدید اختلاف ہے، اسی لیے عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ عمرو بن زبیر نے سب سے پہلے مدینہ میں جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے ان پر ظلم کیا۔ اس کے بعد 2000 کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو گیا اور وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا
اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور مجھے گرفتاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا اور انہوں نے اس کو شکست دی اور وہ لوگ واپس آ گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر پناہ لی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ راستے میں عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی اور دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے، فرمایا ابھی مکہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر استخارہ کروں گا، اس کے بعد آگے کا سوچوں گا۔ عبداللہ بن متی نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کوفہ کا ارادہ بالکل نہ کرنا، اس لیے کہ وہ بہت ہی ظالم لوگوں کا شہر ہے، وہاں آپ کے والد کو قتل کیا گیا تھا۔ بہرحال حضرت حسین مکہ میں مقیم ہو گئے اور قریب قریب کے مسلمان آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ اہل کوفہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ ہم بھی یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں، اب یہاں آ جائیں اور ہم جو اس وقت یہاں کے امیر حضرت نعمان بن بشیر کو نکال دیں گے اور آپ کی بیعت کر لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خود جانے سے پہلے ہی اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ اہل کوفہ کو خط لکھا کہ تمہارے خطوط مجھے موصول ہوئے، میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اگر انہوں نے مجھے آنے کا کہا تو فوراً ہی کوفہ روانہ ہو جاؤں گا۔ حالات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل نے بھی حضرت حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ انقلاب حالات۔ اگر کوفہ میں لوگوں کو شکایت کر یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور نیا عامل ابن زیاد کو بنا دیا، اور ابن زیاد کو حکم دیا کہ وہ وہاں جا کر مسلم بن عقیل کو قتل کر دے۔ ابن زیاد کو پہنچا تو اس نے دھوکے سے ابن عقیل کو گرفتار کر لیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے جو حمایت کرنے والے تھے ان کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ روانگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ روانگی سے پہلے بہت سارے صحابہ نے نہ جانے کا مشورہ دیا، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل تھے اور عبداللہ بن جعفر اور عمر بن عبد الرحمن نے بھی نہ جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دینی ضرورت سمجھ کر جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ہر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر پکا ارادہ کیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا جو کہ انہوں نے کسی کو بیان نہیں کیا، اور پوچھنے والوں کو فرمایا کہ میرا راز ہے، یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملوں۔ ادھر سے حاکم کوفہ زیاد نے بھی حضرت حسین سے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے ایک شخص کے ذریعے حضرت حسین کو ایک خط بھیج دیا تھا جس میں ان کی شہادت کا واقعہ تھا۔ حضرت حسین کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا تو حضرت مسلم بن عقیل کے جو عزیز تھے، جو ان کے خاندان والے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہم بغیر قصاص کے نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی اپنے ساتھیوں میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو جانے کی اجازت دی۔ ادھر سے ابن زیاد کا لشکر حربن یزید کے ساتھ 1000 کی تعداد میں پہنچ گیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا کہا، اذان کے بعد ہم نے نماز پڑھی، یہاں تک کہ مقابلے میں آنے والے مخالفین نے بھی حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ شریک ہو گئے۔ سیدنا حضرت حسن حسین سے ہوئے تھے کہ اچانک انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے۔ صاحبزادے نے پوچھا، اے ابا جی کیا ہوا؟ فرمان لگے تو میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے کہ چند گھوڑ سوار ہیں اور ان کے ساتھ ان کی موت ہی چل رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ اسی دوران عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آنے کا مقصد پوچھا، حسین سب کچھ بتا دیا اور کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو سب کچھ لکھ بھیجا۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت حسین کے سامنے ایک بات رکھو کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر ان کا پانی بند کر دو۔ حضرت حسین کی دوبارہ ملاقات ابن سعد سے ہوئی۔ حضرت حسین نے 3 بات سامنے رکھے، پہلے یہ کیا تم مجھے میں جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو کہ میں اپنے معاملہ طے کروں، مجھے مسلمانوں کی سرحد پر پہنچا دو کہ میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزاروں۔ ابن زیاد نے ان شرطوں کو منظور کرنے کا ارادہ کیا تو شوہر نے
اسے مشورہ دیا کہ تم حسین کو موقع دے رہے ہو اور تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ ابن زیاد بھی شہر کی باتوں میں آ گیا اور حضرت ابن سعد کو خط لکھ کر شمر کے ہاتھ بھیج دیا اور کہا کہ اگر وہ تمہاری بات مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اسے قتل کر دینا اور لشکر کی کمان سنبھال لینا۔ عمر خط لے کر اپنے ساتھ خط لے کر پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ ابن سعد سمجھ گئے کہ یہ ساری کی ساری چال اسی کی ہے۔ حضرت حسین کو اس کا پیغام بھیجا گیا، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس ذلت سے موت اچھی ہے۔ اسی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہمشیرہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ ہمشیرہ رونے لگی، فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری شہادت پر کپڑے نہ پھاڑنا، زور سے نہ رونا، سینہ کو بھی نہ کرنا۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حسین نے بھی اپنے لشکر کو سیدھا کیا، ان کو خطبہ دیا۔ بہنوں نے آہوزاری کی تو اپنے بھائی عباس کو بھیجا اور ان کو خاموش کروایا اور فرمایا ابن عباس نے صحیح کہا تھا، عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت حسین نے ایک درد انگیز خطبہ دیا، چنانچہ لڑائی شروع ہوئی۔